بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹال، یہ ہماری پوئم نمبر 5 ہے. یہ ٹیکسٹ بک کی پوئم نمبر 5 ہے. دا اسٹریٹ آف دا فروٹ سٹالز. فروٹ کے پھل کو کہتے ہیں سٹال میں بڑی دکان، پھلوں کی بڑی دکان. اسٹریٹ من گلی، پھلوں کی بڑی دکان والی گلی میں، پھلوں کی بڑی دکان والی گلی میں یہ پوئم کا ٹائٹل ہے. جان سٹال وردی نے لکھی ہے. یہ پوئم 3 سٹنزے پہ مشتمل ہے. 3 سٹنزاز ہیں صرف اس پوئم کے. پہلے سٹنزے میں پوئٹ کہتا ہے کہ شام کا ٹائم ہے، تاریکی ہے اور دکان پر لیمپ جل رہا ہے، اور اس لیمپ کا جو فلیم ہے، اس کا جو شعلہ ہے وہ اسٹیڈی ہے، سیدھا ہے، جل رہا ہے. اس دکان میں 3 قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. ایک میلن ہے، گوابا ہے اور مینڈرن ہے. میلن خربوزہ، گوابا امرود اور مینڈرن کنو. یعنی اس دکان پہ 3 قسم کے پھل ہیں. ایک خربوزہ ہے، دوسرا گوابا امرود ہے اور تیسرا مینڈرن کنو ہے. 3 قسم کے پھل ہیں اور وہ مخروطی شکل میں ہیں، پیرامڈ شیپ میں، ٹرائی اینگولر شیپ میں ہیں. دکان پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کینن بال ہوں، توپوں کے گولے ہوں، جیسے کہ گنز ہوں، توپوں کے گولے ہوں. وہ دکان پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ پھل جو ہے وہ پکے ہوئے ہیں. پھل کا جو پلپ ہے، پھل کا جو گودا ہے، پھل کا اندر کا جو جوس ہے، جو رس ہے، وہ پکا ہوا ہے. ریڈ ہارٹ ہے اور گولڈ ہارٹ ہے. یہ پوئٹ کہتے ہیں پہلے سٹنزے میں. پہلے سٹنزے میں دوبارہ سن لیں کہ پھلوں کی دکان پر، جو گلی میں پھلوں کی دکان ہے، اس دکان میں 3 قسم کے پھل ہیں. ایک خربوزہ ہے، ایک امرود ہے اور ایک کنو ہے. ان کا گودا اندر سے پک چکا ہے. وہ ریڈ ہارٹ اور گولڈ ہارٹ ہے. ان کا گودا پلپ جو ہے اندر سے، اور وہ پیرامڈ فارم میں ہے. ٹرائی اینگولر 3 تکونی شکل میں ہیں، 3 کونوں والی شکل میں ہیں، اور وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کینن بال. اور دوسری اسٹنزا میں کہتا ہے پوئٹ کہ کالے رنگ کے بچے آتے ہیں، کالے بچے، نیگروز، کالے رنگ کے بچے، ڈارک کلر کے بچے آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور وہ اسی لانٹین کا جو مدار ہے، لینڈ ٹارن جو جل رہا ہے دکان پر، اس کے مدار کے آربٹ کے اندر آتے ہیں. آ کے وہ دیکھتے ہیں 3 قسم کے پھلوں کو، اور وہ پھل پکے ہوئے ہیں. ایسے پکے ہوئے ہیں پھل، وہ کہتا ہے کہ جیسے چاند کمپیکٹڈ انٹو رینڈ، یعنی جیسے چاند گھٹ کے، کم ہو کے ایک چھلکے میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں چاند پہلی رات سے لے کے 24ویں رات تک کا، 15 رات تک کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. پھر 16 سے لے کے 29 یا 30 تک کے جو یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، اس میں چاند کم ہوتا ہے. یعنی بظاہر تو چاند کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی مدت، وہ اپنی ایج پوری کر رہا ہوتا ہے. تو پھلوں کو بھی اس نے ایسے ہی کہا ہے کہ جیسے چاند گھٹ کے ایک رینٹ میں آخری جو 28 کا یا 29 کا جو چاند ہوتا ہے بالکل باریک سا ایسے ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے پھل بھی ایسے، ان کے اندر جو پلپ ہے، گودا ہے، وہ پک چکا ہے، وہ بالکل رائپ ہو چکا ہے. اور اس طرح جیسے سورج کے مسام ہوتے ہیں. دوسرے اسٹنزے میں یہ بتاتا ہے. تیسرے اسٹنزے میں وہ کہتا ہے کہ بچے پھل کو لیتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. جب بچے پھلوں کو، 3 تو سارے پھل ہیں، ایک خربوزہ ہے، امرود ہے اور کنو ہے. جب بچے کھاتے ہیں تو بچوں کے نا چن پہ، ان کی ٹھوڑی پہ، ان کی لپس پہ، ان کی چیخ رخساروں پہ، ان کے گال پہ اور ان کے ہاتھوں پہ، فنگرز پہ، ان کے ماؤتھ پہ سارا پھل کا رس لگا ہوتا ہے. خربوزے کا پھل ہے، کنو ہے اور امرود ہے. اس پھل کا رس، اس پھل کا جوس بچوں کے منہ پہ لگا ہوتا ہے. بچے خوش ہیں. بچے اس پریشانی کو، اس تاریکی کو، اس غم کو بھول جاتے ہیں جو تھا. اور وہ کہتا ہے میں بھی ساتھ کھڑا تھا. پوئٹ کہتا ہے، جان سٹال وردی کہتا ہے میں بھی ساتھ کھڑا تھا، بچے مجھے بھی بھول گئے. یہ تو میں نے پوئم کا خلاصہ بتایا. اس پوئم میں سمبولزم استعمال ہوئی ہے. یہ جان سٹال وردی ہے، اس میں اس دور میں پرورش پائی جب ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ ہو رہی تھی. تو ایک بندہ اگر 10 سال تک جنگوں کو دیکھے، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھے، بم بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھے، سکول، کالج، یونیورسٹیز، ہسپتال، آبادیوں کو، شہروں کو ان کو ویران ہوتا ہوا دیکھے، خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھے، لوگوں کو گاجر گولی کی طرح مرتا ہوا، کٹتا ہوا، چیختا ہوا دیکھے، تو اس کو پھر پھل بھی کینن بال، یہاں سے اس نے
پھلوں کو کینن بار سے تشبیہ دی ہے. کیوں کینن بار سے؟ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، کیونکہ جو بندوق کے گولے ہوتے ہیں ان کی شکل بھی ایسے ہوتی ہے جیسے یعنی ریڈ ہارٹ ہوتی ہے، اور ریڈ ہارٹ اور گولڈ ہارٹ ہوتی ہے. جو کینن بالز ہوتے ہیں ان کی شکل بھی ایسے ہوتی ہے جیسے یہ پھل تھے، پیرامڈ فارم میں تھے. تو وہ ڈلا ہوا ہے بیچارہ جنگ میں، تو اس نے ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ خلاصہ بتا دیا ہے. آپ پوئم کو پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. وکس یہ اسٹینزا نمبر 1 ہے پوئم کا. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹال پوئم نمبر 5 ہے. اس کا پہلا اسٹینزا ہے وکس بیلنس فریم. وکس مانا موم بتی کا دھاگا، موم بتی کا دھاگے کا جو شعلہ ہے، فریم مانا شعلہ، بیلنس توازن میں ہے، سٹیڈی ہے، سٹیڈی مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہا ہے، جل رہا ہے. موم بتی کا دھاگے کا شعلہ، موم بتی کے دھاگے کا شعلہ توازن حالت میں ہے، پھڑپڑا نہیں رہا، وکر نہیں کر رہا. اور ڈارک ڈیو فالز، ڈارک مانا تاریک، ڈیو شبنم کا، تاریک شبنم کا قطرہ پڑتا ہے اس کے اوپر. تاریک شبنم کا، شام کا ٹائم ہے، شبنم ہے، تاریک شبنم کا قطرہ پڑتا ہے. ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ سٹال، پھلوں والی گلی کی دکان میں، پھلوں والی جو گلی میں دکان ہے، پھلوں والی گلی میں جو دکان ہے وہاں پہ جو لالٹین کا، موم بتی کا یا لالٹین کا شعلہ آہستہ آہستہ صحیح جل رہا ہے، سٹیڈی بیلنس میں جل رہا ہے، اس پہ شبنم کا قطرہ پڑتا ہے. میلن خربوزہ، گوابا امرود، مینڈن اور گنو، خربوزہ امرود اور گنو. پیرامڈ پائلڈ، پیرامڈ مانا مخروطی، ٹرائی اینگل اور اینگولر، مخروطی شکل کا، پائلڈ ڈھیر لگا. وہ جو پھل ہے نا، خربوزہ ہے، امرود ہے اور جو گنو ہے، یہ ریڈ ہارٹ ہے اور گولڈ ہارٹ ہے، پیرامڈ فارم میں ہے اور ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پیرامڈ فارم کا اس میں ڈھیر لگا ہوا ہے. پائلڈ لائک کینن بالز، ان کا ڈھیر ایسے لگا ہوا ہے جیسے بندوق کے گولے ہوتے ہیں. کینن بالز بندوق کے گولے، گنز کے گولے. گلو چمکدار ہیں، یہ جو پھل ہے چمکدار ہے. ریڈ ہارٹ، سرخ، شوخ سرخ ہے. یہ جو پھل ہے شوخ سرخ ہے، پکے ہوئے پھل ہے، کچے نہیں ہیں. گولڈ ہارٹ، سنہری رنگ کے شوخ ہے، سنہری رنگ کے یعنی سنہری شوخ اور سرخ شوخ یہ پھل ہیں. فرام ودن، ان کے اندر، ان پھلوں کے اندر جو گودا ہے، جو پلپ ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ پک چکا ہے اور وہ ریڈ ہارٹ ہے یعنی سرخ شوخ ہے، اور گولڈ ہارٹ ہے اور سنہری شوخ ان کے اندر جو گودا ہے. یہ 5 لائنیں ہیں پہلے اسٹینزے کی. وہ کہتا ہے کہ پھلوں کی دکان میں 3 قسم کے پھل ہیں، امرود ہے، خربوزہ ہے اور گنو ہے. ان کے اندر جو گودا ہے، ان کے اندر جو جوس ہے، ان کے اندر جو پلپ ہے وہ پک چکا ہے اور مخروطی شکل میں پڑے ہوئے ہیں دکان پر. ڈارک چلڈرن، تاریک رنگ کے بچے، کالے رنگ والے بچے. ودن اے کوائن ٹو اسپینڈ، ان کے پاس ایک پیسہ ہے، کوائن پیسہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے ٹو اسپینڈ خرچ کرنے کے لیے. انٹر دا لینٹرنز آربٹ، وہ لالٹین کے مدار میں، لالٹین کی دکان پہ جل رہا تھا، وہ لالٹین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں. کالے رنگ کے بچے جن کے پاس پیسہ ہے خرچ کرنے کے لیے، وہ لالٹین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں. فائنڈ دیکھتے ہیں. میلن، یہ 3 جو پھل پڑے تھے، میلن، خربوزے کو، گوابا امرود کو، مینڈن اور گنو کو دیکھتے ہیں. کالے رنگ کے بچے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، وہ لالٹین والے مدار میں یعنی پھلوں کی دکان پہ آتے ہیں اور وہ خربوزے کو دیکھتے ہیں، امرود کو دیکھتے ہیں اور گنو کو دیکھتے ہیں. دا مون کمپیکٹڈ ٹو اے رینڈ، دیکھیں یہاں میٹافر کا استعمال ہوا ہے. وہ کہتا ہے پھل اتنے پک چکے ہیں، پہلے بھی میں نے بتایا جب خلاصہ بتا رہا تھا، یعنی پھل اتنے پک چکے ہیں جیسے کہ چاند ایک چھلکے میں. رینڈ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹر لیئر، بیرونی تہے، ہارڈر آؤٹر لیئر. یہ اسکرین پہ آپ کو سینونیم لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رینڈ کا سینونیم آتا ہے ایگزام میں نا، آؤٹر لیئر، بیرونی جو تہے ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو امرود ہے اس کی جو بیرونی تہے ہے وہ ایسے ہے جیسے چاند اپنا
مکمل اپنی لائف سپین مکمل کر چکا ہوتا ہے تو وہ آخری 29 کی رات میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ 28 کی رات کو بالکل وہ رینٹ کی طرح چھلکے کی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے کہ طاہر ایسے ہی پھلوں کا بھی یہی حال ہے. دا مون کمپیکٹڈ ٹو اے رینڈ یعنی امرود ایسے دکھائی دے رہا ہے ایسے ریڈ ہارٹ اندر سے اور گولڈ ہارٹ ہے جیسا کہ چاند ایک بیرونی تہ میں یا چھلکے میں رہ جاتا ہے. دا سن ان اے پٹڈ سیکنڈ بالکل ایسے کنو بھی ایسے ہے جیسا کہ سورج کے مسام یعنی جیسے سورج ہے سورج بالکل روشنی جیسے دے رہا ہے بالکل اس کی جب وہ اپنی مدت شام کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس کا بالکل سرخ ہوتا ہے ہارٹ گولڈ ہارٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جیسے کنو ہے کنو کو وہ کہہ رہا ہے یہ سورج کہہ رہا ہے اور گوا کا امرود کو وہ چاند کہہ رہا ہے کہ جیسے چاند اپنی مدت پوری کر کے 28 سے 29 دن پورے کر کے بالکل ایک رینڈ کی شکل میں ایک چھلکے کی ایک آؤٹر لیئر کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو کنو ہے یہ جو کنو کا پھل ہے وہ بھی مینڈرن ہے وہ ایسے بالکل ہو جاتا ہے جیسے سورج شام کے وقت ایسے بالکل ایک کنو کی طرح کا ہوتا ہے سرخ ہارٹ گولڈ ہارٹ ہوتا ہے تو وہ وہی کہہ رہا ہے. پٹڈ اس کا مطلب ہوتا ہے پورڈ یعنی مسام دار. یہ دوسرے سٹینزے میں اس نے کہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ بچے کالے رنگ والے آتے ہیں پیسے ان کے پاس ہیں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور پھل مکمل طور پر ان کا گودا اندر سے پک چکا ہے اور وہ بالکل جیسے چاند اپنی مدت پوری کر چکا ہوتا ہے یا جیسے سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اپنا سپین آف ٹائم پیریڈ آف ٹائم لائف کا مکمل کر چکا ہوتا ہے. اب وہ تیسرے سٹینزا اور آخری سٹینزا وہ کہتا ہے دے ٹیک اٹ یعنی وہ بچے جو کالے رنگ کی جو دکان میں آئے ہوئے تھے وہ بچے پھلوں کو لیتے ہیں دے ٹیک اٹ وہ اس کو لیتے ہیں بریک اٹ یعنی پھلوں کو توڑتے ہیں اوپن توڑ کے کھول دیتے ہیں یعنی بچے آتے ہیں دکان کے اندر پیسے کے پاس ہیں دکان سے پھل لیتے ہیں ان پھلوں کو لیتے ہیں پھر ان کو توڑ دیتے ہیں. لیٹ دا گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ ہاں ان میں سے نکلتا ہے یہ جو پھل جب بچے توڑتے ہیں تو اس میں سے سنہری رنگ کا یا سفید سلور سفید چاندی کے سنہری رنگ کا یا سفید رنگ کا ان میں سے فاؤنٹین فوارہ یعنی سبز ان میں سے فوارہ نکلتا ہے. ماؤتھ فنگرز چیک وہ جو پھلوں کا جوس ہے پھلوں کا رس ہے وہ بچوں کے منہ پہ بچوں کے فنگرز انگلیوں پہ چیک ان کے گالوں ان کے رخساروں پہ نوز ان کے ناک پہ چن ان کی ٹھوڑی پہ یہ چن ان کی ٹھوڑی پہ لگ جاتا ہے ان کے ناک پہ لگ جاتا ہے پھلوں کا رس. جب بچے توڑتے ہیں امرود کو مینڈرن کنو کو توڑتے ہیں خربوزے کو توڑتے ہیں تو اس خربوزے کا رس جو ہے وہ بچے کے منہ پہ بچے کی انگلیوں پہ بچوں کے رخساروں پہ گالوں پہ ان کے ناک پہ اور ان کے چنٹوڑی پہ یہ 5 اس نے نام لیا ہے 5 جو آرگنز ہیں بالکل یہ پھل لگا ہوا ہے پھل کا جوس ان کے اس پہ لگا ہوا ہے. ریڈ اینڈ وہ چمکدار ہے دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں ایز لینڈ جیسا کہ لالٹین کی روشنی ہے ویسے بچوں کے چہرے پہ جو پھلوں کا رس لگا ہے وہ بھی ویسے چمک رہا ہے. دے فار گیٹ وہ بچے بھول جاتے ہیں دے وہ فار گیٹ بھول جاتے ہیں بچے بھول جاتے ہیں. دا ڈارک سیپریٹ آئی ایکسٹینڈنگ جس طرح گلی میں میں کھڑا ہوں بچے مجھے بھول جاتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوں میری طرف دھیان نہیں دیتے میری طرف نہیں دیکھتے وہ پھل کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ میں سارو اور ہیپینس یعنی دکھ اور غم کا امتزاج ہے. دس از دا مکسچر دس از دا سمبولک پوائنٹ اینڈ اٹ از مکسچر آف جائے اینڈ سارو خوشی اور غمی کا امتزاج ہے. پوائنٹ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ 2 ورلڈ وارز دیکھ چکا ہے تو پھر وہ اس کو بندوق کے گولے لگتے ہیں پھل جو ہیں وہ بندوق کے گولے لگتے ہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بچے جو ہیں اب وہ چونکہ جنگیں ختم ہو چکی تھی ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی ورلڈ وار سیکنڈ بھی وہ پوائنٹ کہتا ہے کہ اب بچے خوش ہیں بچے پریشانیوں کو بھول چکے ہیں بچے پریشانیوں کو زندگی کی پریشانی سے بے نیاز ہو گئے ہیں. تو اسٹینزے کا اگر کوئی ایکسپلینیشن کے لیے اسٹینزا آ جائے کوئی بھی اسٹینزا آ جائے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ دس اسٹینزا ہیز بین ٹیکن فرام دا پوئم ان دا سٹریٹ اینڈ دا فروٹ سٹال ریٹن بائی یا کمپوزڈ بائی جان سٹال بلدی. پھر کنٹیکسٹ میں
اس کا مین آئیڈیا یا سینٹرل آئیڈیا تھیم لکھنا ہے. دس از سمبولک پوئم. یہ ایک سمبولک نظم ہے. یہ جو پوئم ہے ان دا اسپرٹ آف فروٹ اسٹال. دا ورلڈ از ڈٹرمنٹ ود وار. دا ورلڈ از تھریٹنڈ ود وار. دنیا کو جنگ کا سامنا ہے, جنگ سے خوفزدہ ہے دنیا. میزری اینڈ پاورٹی, غربت کی وجہ سے اور مشکلات پریشانیوں میں دنیا مبتلا ہے. بٹ آل دیز have failed to crush man's love for player. یہ ساری چیزیں آدمی کی جو پلیئر کے لیے محبت ہے, یہ ساری چیزیں اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں. Children enjoy the sweet juice of the fruits. بچے جو خوبصورت جو میٹھا پھل ہے, پھلوں کا اس سے لطف اٹھاتے ہیں. They are careless from their surrounding. تو اس کی یہ تو آپ نے مین آئیڈیا لکھنا ہے. ایکسپلینیشن جس بھی پہلے کیا گیا وہ آپ نے لکھنا ہے کہ دیز لائن دا ورڈ سے آگے جو بھی ہے ایکسپلین کر دیں. کوئی فرسٹ سیکنڈ ہے تھرڈ جو بھی ہے اس کے ایکسپلین کر دیں. ایکسرسائز اس کی ہے کوشچن نمبر 1 بھی نہیں آتا اس طرح کا رائٹ. کریٹیکل نوٹ آن دا پوئم یہ نہیں آتا. سمری بھی بالکل نہیں آتی. سینٹرل آئیڈیا ہر پوئم کا آپ نے یاد کرنا ہے, وہ آپ کو بتا چکے ہیں. وٹ آر دا فیلنگ, یہ جو کوشچن نمبر 7 ہے کوشچن نمبر 8 ایکسرسائز کے یہی اہم ہے. 2 شارٹ کوشچن ہیں. What were the feelings of the poet standing in the dark? When the poet was standing in the dark street, he was thinking about the scene of the fruit shop. There were 3 types of fruit in the shop. Mandarin, guava and melon. He was thinking, he was preoccupied, he was thinking the scene that was present there. He was looking, poet was looking to the wig that was in balanced form, that was in steady form. Atmosphere, what has the poet used cannonball? Atmosphere, why has the poet used cannonballs to describe the fruit? Fruit کو بیان کرنے کے لیے اس نے cannonballs کا کیوں یعنی سمبل استعمال کی؟ Because the poet has seen 2 world wars, World War First and World War Second. So the fruits look him like cannonball because the fruits resemble the cannonballs. World War یہ جو جان سٹال وردی تھا 2 جنگیں اس نے دیکھی تھی, اس میں بم بلاسٹ ہوئے, کینن بال استعمال ہوئے. پھلوں کی وہ مشابت تھی, پھلوں کی شکل تھی, تو اس کو پھل بھی اب توپوں کے گھوڑے دکھائی دیتے تھے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز کے 2 شارٹ کوشچن نمبر 7 اور کوشچن نمبر 8 کسی اسٹینڈے کا اگر ایکسپلینیشن کسی اسٹینڈے کی آ جائے تو وہ کرنی ہے. سینٹرل آئیڈیا ہر پوائم کا یاد کریں. 5 پوائمس ہماری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ چھٹی پوائم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اللہ حافظ.